بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں آپ کا میزبان محمد سلیمان خان۔ ناظرین، صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور انسانی جسم میں ہارمونز کا کیا کردار ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، اور اس پر بات ہم کریں گے پروفیسر ڈاکٹر صوفی جاوید مصطفیٰ صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ انسانی جسم میں ہارمونز کا کیا کردار ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ تو ہارمون جو ہے وہ بیسیکلی ویسے تو ایکزوکرائن، اینڈوکرائن، بہت سارے اس کے بتائے جاتے ہیں، لیکن جو مین ہارمون جو استعمال ہوتا ہے لفظ ہمارے جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے کہ جو جسم میں ایک حصے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی کیمیکل، کوئی مالیکیول، جی جی، اور وہ جا کے اسی جسم کے کسی اور جگہ پہ یا پورے جسم میں اثر کرے، اپنی جگہ سے نکل کر خون میں شامل ہو کر پھر وہ پورے جسم کے اوپر یا کسی خاص مقصد کے لیے اس کا استعمال ہو، اس مالیکیول کو، اس چیز کو، اس پروٹین، جو بھی وہ کیمیکل ہے، جی جی، اس کو ہم ہارمون کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو یہ تو پہلے سمجھنے کی چیز ہے ناظرین، کہ ایک چیز جو جیسے انسولین ہے وہ بھی ایک ہارمون ہے، ہاں جی، وہ لبلبا یا پینکریاز اس میں بنتی ہے، جب اس میں وہ پیدا ہوتی ہے اس کے بھی خاص سیلز ہیں، بیٹا سیلز، جو اس کو پیدا کرتے ہیں، صحیح، پھر وہ وہاں سے نکلتے خون میں شامل ہوتی ہے، خون میں شامل ہو کے وہ پھر پورے جسم کے اس پہ اثرات، کچھ چیزوں پہ زیادہ اس کے اثرات ہیں، کچھ چیزوں پہ کم ہیں، ان کے اپنے ٹارگٹ ایریاز ہوتے ہیں۔ جیسے انسولین کا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کے مسلز جیسے ہیں، ان کے گلوکوز، اس کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں، گلوکوز کو اندر بھیجنا، گلوکوز کا میٹابولزم تیز کرنا، تو یہ انسولین کی، تاکہ گلوکوز کا لیول کم ہو جائے خون میں۔ تو یہ ایک اس کا ایفیکٹ ہے، ملٹیپل ایفیکٹس ہوتے ہیں ہارمونز کے، اور یہ آپ سمجھ لیں، کیونکہ جیسے لبلبا ہے پینکریاس، وہ اور بھی بہت ساری چیزیں بناتا ہے، بہت سارے انزائمز بنا رہا ہے، بہت سارے وہ جا رہے ہیں ڈکٹ کے ذریعے، تو ان کو ہم اینڈوکرائن ہارمون نہیں کہتے ہیں، اچھا اچھا، صحیح، ٹھیک ہے، اور بھی وہ پروڈیوس کر رہے ہیں کیمیکلز، بہت سارے ہیں انزائمز ہیں جو ہاضمے میں ہیلپ کرتے ہیں، مائلیز، لائپیز، فیٹ کو، تو وہ چونکہ ایک ٹیوب کے ذریعے جا رہے ہیں، وہ جا کے گرتے ہیں جا کے انتڑیوں میں، لیکن یہ وہ ہے جو بلڈ میں شامل ہوتا ہے، پھر دوسری جگہوں پہ جا کے اثر کرتا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیں کہ جیسے تھائرائڈ ہے، جی جی، تھائرائڈ کے بارے میں تو اکثر لوگ جانتے ہیں، تھائرائڈ بڑا ہو جاتا ہے، تھائرائڈ گلینڈ زیادہ تھائرائڈ ہارمون بنانا شروع کر دیتا ہے یا کم شروع کر دیتا ہے، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں جسم کے اوپر۔ ایسے ہی ایڈرینل ایک گلینڈ ہے جو کڈنی کے اوپر ہوتا ہے، اس سے پہلے سپرا رینل گلینڈ کہتے ہیں۔ اچھا، گلینڈ کیا ہے؟ گلینڈ وہ ٹیشو ہے یا وہ آرگن ہے جو کہ ہارمون پروڈیوس کرتا ہے، صحیح، بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ اب پینکریاس جو ہے اس کو ہم اس کے کچھ سیلز ہیں جو گلینڈ کا فنکشن کرتے ہیں، ٹھیک، یا وہ پورا ہی ایک سمجھ لیں گلینڈ، تو وہ اسی طرح تھائرائڈ گلینڈ ہے۔ تو گلینڈ وہ چیز ہے کہ جو ہارمونز کو بناتی ہے، جہاں پہ ہارمون بنتے ہیں، اور اسی طرح سے ایڈرینل گلینڈ، اب وہ کڈنی کے اوپر ہوتے ہیں، ایک گلینڈ کڈنی کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اسے سپرا رینل گلینڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تھائرائڈ کے اوپر کچھ گلینڈز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے، انہیں کہتے ہیں پیرا تھائرائڈ گلینڈز۔ اچھا، اب تھائرائڈ کے بارے میں جتنا لوگوں کو پتا ہے اتنا ہی کم وہ پیرا تھائرائڈ کے بارے میں جانتے ہیں، اچھا، ہاں، بلکہ وہ میں آپ کو ابھی بات ہو رہی تھی، ہم چاہے جی، آپ یہ بتائیں نا ہمارے ناظرین کو کہ پیرا تھائرائڈ اور تھائرائڈ میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اب ایک فرق تو یہ ہے کہ تھائرائڈ جو ہے گلینڈ وہ ہمارے یہاں پہ واقع ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، گردن، یہاں اس جگہ پہ نا، اور وہ اگر بڑا ہو تو وہ گلڑ جسے کہتے ہیں، وہ رونمودارا ہو جاتا ہے، اس میں کئی دفعہ چھوٹا کوئی ایک نوڈیول ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہارمون پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے، کئی دفعہ وہ پورا، اچھا وہ ایک اور ایک ہے، اس کے دو لوب ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر۔ یہ جو پیرا تھائرائڈ گلینڈز ہیں یہ تھائرائڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بالکل ہی معمولی، یعنی سمجھ لیں کہ چائے کا دانہ یا مٹر کا دانہ، اس سے بلکہ اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اچھا، جی جی، چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہوتے ہیں۔ صحیح، اب یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے جسم کے اندر، پیرا تھائرائڈ ہارمون یہ پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک میرے پاس مریضہ تشریف لائیں، کوئی 50-55 ان کی عمر ہوگی، ان کو 2-3 سال سے پورے جسم میں درد رہتا تھا۔ اب درد رہتا تھا، اب دیکھیں نا، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ جوڑوں میں درد ہے یا ہڈیوں میں ہے یا پورے جسم میں ہے، تو اس کا ہارمون سے کیا تعلق ہوگا؟ لیکن
جب میں ان کی ہسٹری ان سے بات چیت کر رہا تھا، بہت سارے انہوں نے ہڈی کے ڈاکٹروں کو دکھایا، رومیٹالوجی پتہ نہیں بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھا چکی تھی، بہت ساری دوائیاں وہ کھا رہی تھیں، بہت تیز قسم کی دوائیاں میں، نشہ آور ٹائپ بھی، وہ جیسے جن میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے پرسکون، وہ بھی کھا چکی تھی وہ، لیکن وہ جا نہیں رہی تھی. تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جب میں کیلشیم کھاتی ہوں تو میرا دل گھبراتا ہے. تو مجھے وہاں سے اسٹرائک کی بات کہ یہ جو، کیونکہ پیراتھائرائڈ نظر نہیں آتا نا، تو پتہ نہیں چل رہا، بڑا ہوا تو پتہ نہیں چلے گا. تو میں نے ان کا ایک تو کیلشیم چیک کرایا، وہ بھی آئنائزڈ فریکشن، وہ ایک آئنائز ہوتا ہے ایک آئنائزڈ، ٹوٹل لوگ کرواتے ہیں، لیکن آئنائز جو فریکشن ہے وہ زیادہ بہتر آپ کو بتاتا ہے کیلشیم کا لیول. اور وہ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ آپ یہ باندھ کے نہیں اس کو لے سکتے، وہ نارمل وین سے لینا، آپ نے باندھیں گے تو وہ ہائی آئے. اچھا خیر، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی ایچ میں نے ان کو جب بتایا، وہ کہنے لگے یہ کیا چیز ہے. میں نے کہا پیرا، کہتی ہے تھائرائڈ تو میں نے پہلے کرایا ہوا. میں نے کہا نہیں، یہ تھائرائڈ نہیں ہے، یہ پیرا تھائرائڈ ہے، تھائرائڈ سے اوپر یا اس کے ارد گرد ہوتا ہے یہ. خیر انہوں نے کروا لیا، وہ بہت ہائی آیا، یعنی کہ نارمل 60 اس کی ویلیو ہے، اپر ویلیو 60-65 ہے، تو وہ 220 پلس تھا، اور کیلشیم بھی زیادہ تھی. نارملی ہوتا ہے کہ کیلشیم اگر لو ہو تو تھوڑا سا آئی پی ٹی ایچ بڑھ جاتا ہے، پیراتھائرائڈ ہارمون جو ہے. تو کیونکہ وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ جب کیلشیم لیول کسی وقت لو ہو جائے آپ کی باڈی میں، تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ آپ کی ہڈیوں میں سے کیلشیم نکالتا ہے. اچھا. تو جیسے وائٹامن ڈی ہے نا، وہ تو کیلشیم آپ کی انتڑیوں سے لے کے آتا ہے کھانے میں سے آپ کے بلڈ کے اندر، اس کا ڈفرنٹ رول ہے. یہ بھی کیلشیم کو پورا کرتا ہے کمی کو، لیکن یہ پورا کرتا ہے کس طرح سے، آپ کی ہڈیوں میں سے نکال کے اس کو خون میں شامل کرتا ہے. تو یہ وقتی طور پہ تو یہ فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ دیر کے لیے یہ عمل جاری رہے، اور تو نارملی تو یہ ہوگا نا کیلشیم لو بھی اس نے پوری کر دی، اس کے بعد اس کا کام آپ نے پھر کیلشیم کھا لی کوئی چیز تو وہ برابر ہو جاتا ہے، یا ہڈیوں میں سے نکال کے اس نے پورا کر دیا کمی کچھ دن کے لیے. لیکن جب ٹیومر ہوگا پیراتھائرائڈ گلینڈ کا ٹیومر، تو وہ کنٹینیوسلی پیراتھائرائڈ ہارمون پیدا کر رہا ہے، کنٹینیوسلی وہ پیدا کر رہا ہے، وہ کنٹینیوسلی آپ کی کیلشیم بھی زیادہ ہے اور آپ کی ہڈیاں کھر رہی ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں، یعنی وہ ان کے اندر سے بربری ہو رہی ہیں. ہاں ان کے اندر سے وہ جو کیلشیم ہے وہ نکل رہی ہے. صحیح. تو وہ کیلشیم جب نکل رہی ہے وہ نرم ہو رہی ہیں، اور وہ اوبیسلی درد بھی ہوگی ان میں، اور وہ ان کا تھا، اس میں ٹیومر نکلا ان کے. پھر آگے اس کے پھر فردر نیوکلیئر سکین اور یہ وہ ہو سکتا ہے سرجری ریکوائرڈ ہو اس کو ریموو کرنے کی. تو ایک ٹیومر تھا وہ، سمجھ لیں کہ مٹر کے دانے سے تھوڑا سا بڑا. اچھا. اور وہ جو تھا وہ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا، اور وہ بنا رہا تھا وہ ہارمون جو ہے. اب وہ ہارمون جو ہے ان کی ہڈیاں تقریباً، جب وہ ڈیکسا سکین اگر ان کا کوئی سکین اس طرح کا ہو ہڈیوں کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ اس میں سے کیلشیم نکل چکی ہوگی. اچھا. تو جو ایک ہارمون کی میں نے مثال دی ہے کہ پیراتھائرائڈ، جس کو کم لوگ جانتے ہیں. لیکن کچھ ہارمون ایسے، یہ تو ایزیلی آپ چلیں اپنے ٹیسٹ کروا لیا آپ کو پتہ چل گیا. کچھ ہارمونز ایسے ہیں جیسے کیٹاکولامینز ہیں، جیسے ایڈرینالین آپ نے سنا ہوگا، کھلاڑی بھی وہ کہتے ہیں بڑی ایڈرینالین نکل رہی ہے، اور وہ اکثر یوز ہوتا ہے یہ ایڈرینالین، پھر نور ایڈرینالین. تو یہ کیٹاکولامینز ان کو ٹوگیدر دو ہارمونز کو کہتے ہیں. اب ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بلڈ میں بہت مشکل ہے. اچھا. وہ کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ ان کی ہاف لائف بڑی شارٹ ہے. تو جب بھی آپ ان کو اگر کسی وقت یہ اوپر جاتے ہیں پھر نارمل ہو جاتے ہیں کچھ، تو ان کا پتہ کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کا کوئی خاص ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اچھا، اب ان کے لیے جو ہے، جب میں مریضوں کو بتاتا ہوں کہ بھی آپ نے 24 آور یورین پہ ٹیسٹ ہونا ہے. اچھا. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یورین میں کیسے ہارمون پتہ چلے گا. اچھا. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ہارمون بن رہا ہے آپ کے جسم کے اندر، جی جی، وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ. اچھا. ٹھیک ہے، وہ چاہے لیبر میں ہو چاہے وہ کہیں اور ہو، لیکن اس کا پھر جو میٹابولائٹ ہے، آپ جو بھی کھاتے ہیں، پروٹین آپ کھا رہے ہیں، تو یورک ایسڈ بنتا ہے، وہ یورین میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب ہارمون کا میٹابولزم ہوگا، جو کیمیکل کا اس کا خاتمہ ہوگا، جب بریک ڈاؤن ہوگا اس کا، تو اس کے جو میٹابولائٹس ہیں وہ نکلیں گے. ان کو میٹابولائٹس ہم کہتے ہیں، جو اس سے بنتے ہیں، اس کی بریک ڈاؤن سے یا اس کے ان ایکٹیو جب ہو جاتے ہیں، وہ یورین میں ایکسکریٹ ہوتے ہیں. یا نارمل حالت میں بھی اگر یورین میں جانے والی حالت میں جب وہ آ جاتا ہے تو وہ یورین میں نکلتا ہے. تو وہ اس کو ہم 24 آور کلیکٹ کرتے ہیں یورین کو. پیشاب جو ہے وہ ایک ڈبے میں وہ 24 آور کے لیے
اس کو پھر آپ سینٹر میں دیتے ہیں تو وہ کوانٹٹی نوٹ کرتے ہیں. اچھا اچھا. کوانٹٹی نوٹ کر کے اس میں سے پھر ایک سیمپل لے کے اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ہارمون اس کے اندر ہے, پھر اس کو کوانٹٹی سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں آپ نے 5 cc میں چیک کیا ہے جی جی. اور ٹوٹل یورین آیا 2 لیٹر, صحیح. تو آبویسلی اس کو جو ہے وہ 400 سے ملٹیپلائی کر کے تو اس کی ویلیو آ جائے گی. اب وہ اسی طرح سے ایک وی ایم اے ہے, وہ بھی میٹابولائٹ ہے ہارمونس کا. اچھا اچھا. وہ ہم کر سکتے ہیں چیک. ہم ایون جو کورٹیسول چیک کر سکتے ہیں. کورٹیسول بھی ایک آپ کو پتہ اسٹیرائڈ ہارمون جو ہیں, جی جی. تو وہ بہت سارے ہیں, لیکن ایک کورٹیکوسٹیرائڈز ہیں جو ایڈرینل گلینڈ سے نکلتے ہیں, کیٹاکولامینز. تو یہ جو اچھا, اب ان کی تشخیص کا جیسے 24 آور یورین میں پتہ چلتا ہے. تو جو اگر ناظرین کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو اس طرح سجیسٹ کرتا ہے تو وہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں کہ وہ بیسیکلی ہارمونس کو ہی ٹیسٹ کر رہا ہے انڈائریکٹلی. اچھا اچھا. ایک ڈائریکٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. آپ کورٹیسول جیسے آپ ڈائریکٹ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. صحیح. یوزلی ہم کرتے ہیں ایک صبح سیمپل لیتے ہیں, ایک رات کو لیتے ہیں, جی جی. 12 گھنٹے کے وقت سے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہارمون کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے خواتین کی صحت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے کوئی حمل نہیں ٹھہر سکتا, یا اس میں خواتین جو ہے اس سے کیا خواتین کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی بالکل, میں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے, کیونکہ جو یہ سارا خواتین میں تو اس کا اور زیادہ اہمیت ہے ہارمونس کی. اچھا. اور اس میں جیسے کہ ایسٹروجن, پروجسٹیرون, یہ 2 ہارمونز ہیں. جیسے ایسٹروجن جو ہے وہ عورتوں کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے, ہڈیوں کے لیے بڑا اچھا ہے, وہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, اس سے دل پروٹیکٹ ہوتا ہے, آپ کا ہارٹ جو ہے, اور اس میں ایتھیروسکلوسس سے بچت رہتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اور خواتین میں 50 کی عمر سے پہلے یا جب تک ان کے مینوپاز نہیں آتا اس سے پہلے ان کے ہارٹ ایتھیروسکلوسس کے چانسز مردوں کی نسبت بہت کم ہے. تو وہ ایک کارڈیو پروٹیکٹیو ہارمون ہے. صحیح. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ماہواری کے مسائل یا ان کے بچے نہ ہونا, اس میں ہارمونز کا کیا دخل ہے؟ تو وہ بہت بڑا دخل یہ ہے کہ جو آپ کا جو ایگ ہے, جس نے اوولیشن ہوگی تو فرٹیلائزیشن ہوگی, پھر ہی حمل ٹھہرے گا. تو اووم جو ہوتا ہے ہر مہینے ایک اووم بنتا ہے ایک عورت میں. تو جب وہ ایک بنتا ہے, اس کا پورا پروسیس جو ہے وہ ہارمونز کے ذریعے ہوتا ہے, کیونکہ اووریز پہ ہارمونز آتے ہیں. جی جی. جیسے کہتے ہیں فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون. اچھا, اب یہ آتے ہیں پیچوٹری گلینڈ سے. صحیح. پیچوٹری گلینڈ جو ہے سمجھ لیں کہ برین کے ساتھ جی جی ریلیٹڈ ہے, تو وہ وہاں سے یہ ریلیز ہوتے ہیں فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون. وہ جا کے اووری پہ جہاں پہ بیضہ جسے کہ اس میں وہ اثر کرتا ہے, وہاں پہ پھر ایگ ڈیولپ ہوتا ہے. دیر آر ملٹیپل ایگز ان تھاؤزنڈس میں ایک اووری میں ہوتے ہیں, اس میں سے پھر ایک ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ ریلیز ہوتا ہے جا کے 14ویں دن میں. تو یہ پورا سائیکل ہے, اور وہ سائیکل کو ریگولیٹ کر رہے ہیں ہارمونس. اس کے ساتھ ایسٹروجن, لیوٹنائزنگ ہارمون, یعنی وہ پھر بڑے چیزیں ہیں. لیکن بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون 2nd ڈے آف دا پیریڈ, جس دن شروع ہوئے ہیں اس کے اگلے دن 2nd ڈے آپ چیک کرتے ہیں, اس کا لیول بہت امپورٹنٹ ہے. باقی اور بھی ہیں, پروجسٹیرون آپ چیک کر سکتے ہیں 21 ڈیز پہ, اور یا جو بھی سائیکل لینتھ ہے اس کے مطابق اس کا تعین کیا جاتا ہے. لیکن یہ تو بالکل سمپل سا ہے کہ 2nd ڈے آف دا پیریڈز آپ FSH چیک کر لیں. پھر جو مینوپاز کا پتہ کرنا ہے کہ مینوپاز ہو گیا ہے یا پری میچور مینوپاز ہو جاتا ہے, کچھ خواتین کو 50 سے پہلے ہو گیا, یعنی تو اس کے لیے بھی FSH کی بڑی اہمیت ہے. اس میں FSH بہت بڑا ہوا ملے گا اور کنٹینیوسلی آپ کو ملے گا ریگارڈلیس کہ کون سا دن ہے, کیونکہ نارملی یہ شروع کے جو دن ہوتے ہیں ان میں یہ بڑا ہوتا ہے ماہواری. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صوفی موجود ہیں اور ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسٹیرائڈس کیا ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، یہ ہم آئے روز سنتے رہتے ہیں کہ کھلاڑیوں میں اسٹیرائڈس کی زیادتی ہو گئی، کمی ہو گئی. یہ کیا چیز ہے اسٹیرائڈس اور اس کا انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی سلمان صاحب، بہت شکریہ. یہ اسٹیرائڈ کی آپ نے بات کی، یہ بہت ایک وسیع سبجیکٹ ہے، موضوع ہے. لیکن جو آپ نے اسپیسیفکلی بات کی کھلاڑیوں کی، تو کھلاڑی جو ہیں، اسٹیرائڈ بھی ایک ہارمونز ہیں بیسیکلی. اور یہ جو ہے کھلاڑی، ان میں ہوتے ہیں ایک اینابولک اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، جو کہ جیسے جو آپ کا بلڈ اپ کرتے ہیں مسلز وغیرہ کو، جسم کو بلڈ اپ کے لیے. تو اس کا کئی لوگ مس یوز کرتے ہیں، خاص طور پہ باڈی بلڈنگ میں، یا کوئی جلدی آپ اپنے مسل بنانا چاہتے ہیں تو وہ اینابولک اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. جب ایک نیچرل ایک چیز آپ بلڈ کر رہے ہیں، مسل آپ ایکسرسائز کریں، آپ کے مسل بلڈ ہوں گے. ایک آپ اسٹیرائڈ لیتے ہیں اینابولک، تو اس سے مسل تو بڑھ جائیں گے جلدی، لیکن وہ آپ کے اندر سے کمزور کر دیں گے. اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا اندر کا جو سسٹم ہے، جو ہارمون بنا رہا ہے، وہ ایک نیگیٹو فیڈ بیک پہ چل رہا ہوتا ہے. جب آپ باہر سے کوئی چیز لیں گے، کھائیں گے، تو وہ ڈسٹرب ہوگا. وہ جب ڈسٹرب ہوگا، اپنی پروڈکشن آپ کے جسم کی کم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے جیسے آپ جب امپورٹ بہت زیادہ ملک میں کرتے ہیں چیزیں، اور باہر سے آپ کو آسانی سے سستی چیزیں مل جاتی ہیں، تو پھر آپ کے ملک کی انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے. جو ہم نے دیکھا بہت، ٹھیک ہے نا، آپ باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں تو ہمارے کارخانے بند ہو گئے. ایسے ہی جسم میں ہے کہ جب آپ باہر سے اسٹیرائڈ کھانا شروع کر دیں گے، تو آپ کا جو جسم ہے، وہ جو سسٹم ہے، وہ ریکگنائز کرے گا کہ آپ کے جسم میں تو ہارمون بہت زیادہ ہے، وہ بنانا بند کر دے گا. اور جب کنٹینیوسلی اس کا یوز ہوگا، اور تو وہ فیکٹری ہی بند ہو جائے گی. پھر اس کو وہ چلی جائے گی اس میں سبمیشن میں، یا جو بھی کہہ لیں اس کو، وہ تو ختم ہو جائے گی وہ. اور جب آپ چھوڑیں گے اسٹیرائڈس، تو وہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے، آپ بے ہوش. تو کئی لوگوں میں اگر آپ دیکھیں تو جو ایڈرینل کرائسس ہے، اور اچھا، پھر عطائی بہت یوز کرتے ہیں اسٹیرائڈ، کیونکہ وہ کورٹیکوسٹیرائڈ بڑا ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی کو دے دیں، کسی کا زکام ہے، الرجی ہے، کسی کے جوڑوں میں درد ہے، کسی کو کوئی بھی انفلیمیشن ہے کہیں پہ، تو اسٹیرائڈز آر ایکسیلنٹ اینٹی انفلیمیٹری. ان کی بہت پراپرٹیز، جتنی دوائیاں آپ بھول جائیں گے، باقی جتنی بھی میڈیسن آپ کھاتے ہیں اینٹی انفلیمیٹری، آئیبوبروفین ہے، ڈائکلوفیناک ہے، یا نیپروکسن، کوئی بھی آپ اسٹیرائڈ دیں، اس کا سب سے زیادہ افیکٹو رزلٹ ہوتا ہے. لیکن کیوں نہیں دیتے ہم؟ اس لیے کہ اس کا جو یا دیتے ہیں تو بہت پروٹیکٹڈ، یعنی ہم خود بھی دیتے ہیں، الرجک رائنائٹس سویئر ہو، ایزدما ہو سویئر، وی گیو. اور بہت ساری کنڈیشنز میں اسٹیرائڈ یوز ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ان کو ریگولر اور لمبے عرصے کے لیے، یا ان کو غلط ڈوزز میں استعمال کریں گے، تو وہ پھر کیا کریں گے کہ آپ کے اپنے اسٹیرائڈ بننے بند ہو جائیں گے. جب بند ہو جائیں گے تو اسٹیرائڈ کی جہاں ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کو سوئے ہوئے ہیں، آپ کے اسٹیرائڈ لیول لو ہے، جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو وہ آپ کے بننے شروع ہوتے ہیں ہارمونس. ٹھیک ہے جی. کورٹیسول لیول کیوں ہم صبح بھی کرواتے ہیں اور شام کو بھی کرواتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. صبح کے وقت obviously وہ زیادہ ہونے چاہیے، اور شام کو کم ہونے چاہیے. ایک نیچرل پیٹرن ہے، انلیس کہ آپ کا ورک سلیپ پیٹرن ڈفرینٹ ہے، ویک سلیپ پیٹرن ڈفرینٹ ہے، کوئی رات کو جاب کر رہا ہے یا کوئی اس طرح سے، تو ان میں وہ ردم ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن نارمل ایک سرکیڈین ردم جو ہے، وہ یہ ہے کہ صبح انہوں نے بڑھنا ہے اور شام کو کم ہونا ہے، تاکہ انسان سو جائے آرام سے. وہ اسٹیرائڈ اس کو کیونکہ ایکٹیو کرتے ہیں بندے، اس کا مینٹیشن، اس کا پورا باڈی جو ہے وہ اس سے تھوڑی ڈائنامک پوزیشن میں چلا جاتا ہے. تو وہ اس کا بی ایم آر، اس کی ساری چیزیں وہ بڑھاتے ہیں. تو وہ نارملی صبح کے وقت وہ بڑھتے ہیں، اور شام کو. اس لیے جب ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رات کو نہ دیں کسی کو. اچھا، رات کے وقت منیمم اس کا یوز ہو، مارننگ میں دے دیں، آفٹرنون میں دے دیں، تاکہ باڈی کا جو ایک ردم ہے وہ اس کے ساتھ ہم چلیں. لیکن جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں یا لوگ خود سیلف یوز کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کسی وقت بھی یوز کر لیتے ہیں. پھر جب وہ چھوڑنا ہوتا ہے تو ابرپٹلی چھوڑتے ہیں. وہ اسٹیرائڈ کو ابرپٹلی چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو ٹیپر ڈاؤن کیا جاتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ نے 3-4 دن یوز کر لیا، زیادہ یوز کر لیا اس سے، تو پھر آپ اس کو تھوڑا ٹیپر ڈاؤن کر کے، تاکہ آپ کی باڈی اس کو
اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، کیونکہ اس نے بنانا بند کر دیا ہوتا یہ ہے. اچھا، ایک ایڈرینل جو ہے اس کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے آتے ہیں کہ جی ہم بالکل فٹیگ ہو چکے ہیں. سٹریس ایک اور ایلیمنٹ ہے. جب آپ بہت زیادہ عرصہ سٹریس میں رہیں گے، آپ کے اسٹیرائڈ ریلیز ہوتے رہیں گے، تو وہ بھی آپ کا اپنا جو سسٹم ہے اسٹیرائڈ بنانے والا اس کو کمزور کر دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اسٹیرائڈز جو ہیں وہ کھلاڑیوں میں ہی کیوں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر وہ انٹرنیشنل سطح پر اس کا کیا قانون ہے، اور کیا یہ کیوں ممنوع ہے؟ قانون بہت سخت ہیں اور ممنوع اس لیے ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی پرفارمنس وقتی طور پہ بڑھا دیتے ہیں. کوئی ایتھلیٹ ہے، کوئی رنر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو تھوڑا سا اس کا بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، باڈی بلڈر جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ڈفرینٹ طرح کے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، انابولک اسٹیرائڈز، وہ آپ کا جو ہے مسل بلڈ میں ہیلپ کریں گے. لیکن ان کے جو نقصان ہیں، ان کے جو مضر اثرات ہیں، وہ اتنے زیادہ شدید ہیں کہ ان کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا اسپورٹس باڈیز کہ لوگ یہ نہ استعمال کریں گے. یہ استعمال کریں گے پھر ان کی اگلی جو زندگی ہے وہ خراب ہوگی، اور وقتی طور پہ وہ فائدے کے لیے، اپنے میڈل لینے کے لیے وہ استعمال تو کر لیں گے، لیکن آگے چل کے ان کے لیے مشکلات ہوں گی، ان کو بہت ساری پرابلمس کا سامنا ہوگا. تو یہ دیکھتے ہوئے انسانیت کے ناطے انہوں نے ان چیزوں پہ پابندی لگائی ہے کہ یہ آپ نہ استعمال. دوسرا، فیئر نہیں ہے. ایک بندہ نیچرلی کمپیٹ کر رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، یا جمناسٹ ہے، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ، اور ایک آدمی جو ہے وہ شارٹ کٹ وے استعمال، شارٹ کٹ، تو وہ اٹس ناٹ ایتھیکل، وہ اس کو نہیں مانا. ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صوفی موجود ہیں، اور حالات حاضرہ میں جو ایک بیماری ہے اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے، اور کہ آشوب چشم. ڈاکٹر صاحب، آشوب چشم جو ہے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے، بیماری جو ہے وہ ہر کسی کی جو آنکھ ہے وہ پنک ہو رہی ہے، گلابی ہو رہی ہے، اور خارش ہو رہی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ وائرس کیوں پھیلا ہے؟ وہ مجھے یاد آ گیا نا کہ وہ آنکھ نم ہونا جو ہے، وہ شاعری میں بڑا استعمال ہوتا ہے نا. شعر تھا کسی کی آنکھ جو پر نم نہیں ہے، مت سمجھو کہ اس کو غم نہیں ہے. کیا بات. تو وہ یہ ہے کہ اگر لیکن یہ جو بھی وائرس ہے اس میں سب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کہ یہ نہیں کہ جو بھی آنکھ کسی کی اس وقت سرخ ہوئی ہے، یا اس کو کچھ اس میں پانی آ رہا ہے، یا درد ہو رہی ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی وہی ہے. اس کو ریگولر ڈاکٹر کو اپنے دکھانا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کو انفیکشن بیکٹیریل ہو سکتا ہے کچھ اور پرابلم ہو، لیکن اس کو یہی سوچ لینا کہ صرف یہ اسی وجہ سے ہی ہے، وہ بھی غلط ہے. کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس کا روک تھام سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کون سا وائرس ہے، ایڈینو وائرس ہے، یا کوئی ایک اور وائرس ہوتا ہے. اس پہ بھی ظاہر ہے تحقیقات ہونی چاہیے، سیمپل لے کے لیبارٹریز کو، اور کر بھی رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک نہ ایک خاندان میں جو ہے نا افیکٹڈ ہے اس کے. یہ متعدد بیماری ہے، اور اس سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں جی، وائرس ہے. اب کووڈ کا میں تجربہ ہوا کہ کیسے لوگوں نے اس پہ قابو پایا ہے احتیاط کے ذریعے. اور دوسرا یہ تو یہ ہے کہ دوسرا یہ کہ اس میں اینٹی بایوٹک ڈراپس جو ہیں، یا اینٹی بایوٹک اورل کھانے سے اس پہ یعنی وائرس پہ تو کوئی اثر تھیوریٹیکلی پڑنا نہیں چاہیے. اور تو اس لیے بہت زیادہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، یہ دوائی لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ڈاکٹر سے مشورہ کریں ضرور. آپ دکھائیں، اگر اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے تو وہ دے گا، نہیں ہے تو نہیں دے گا. ہاں، پریونشن پہ ہم کام کر سکتے ہیں. پریونشن جو ہے وہ اس کی وہی ہے کہ جیسے اب ایک ادارہ ہے، اس میں 4-5 لوگوں کو اگر ہو گیا ہے، ان کو چھٹی دے دی جائے. اسکول ہے، ان بچوں کو چھٹی دے دیں آپ، تاکہ دوسروں تک نہ پہنچے. کئی حالات میں تو ادارے بند کرنے پڑ سکتے ہیں، اسکول بھی 2-3 دن کے لیے، تاکہ وہ جو بچے ریکور کر کے آ جائیں، اور دوسرے جو بھی اسٹیج میں ہیں کہ ان کو ہونے والی بیماری، وہ بھی ان کا بھی پتہ چل جائے. تو اس طرح سے ہم اس سائیکل کو بریک کر سکتے ہیں. سائیکل کو بریک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ تو بات طے ہے کہ یہ وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ شوب تو ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ جی آنکھیں سرخ ہو جانا، پانی آ جانا ان میں.
تو یہ ضروری نہیں کہ یہ وائرس سے ہو، لیکن یہ جو وبائی ہوتا ہے زیادہ تر یہ وائرس سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈاکٹرز سے کنسلٹ کرنا چاہیے اگر آشوب چشم میں آپ مبتلا ہیں، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں، اضلاع میں، اور ڈاکٹرز ہی نے جو ہے وہ جعلی انجیکشن لگا دی ہیں اور مریض جو ہیں وہ ان کی بینائی ضائع ہو گئی، تو اس کو آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ کیا نہیں، بڑا افسوسناک بات ہے جی۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کی اس کو ضرورت ہے۔ جی جی ایک تو ہمارے ملک میں، جسے ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ملک تو نہیں ہے لیکن ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں، لیکن ابھی غربت ہے، ابھی اس ملک میں جو ہے آبادی زیادہ ہے، انکم ان کی کم ہے فی کس، اور ہمیں ڈالر اوپر جا رہا ہے، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ ہماری صحت بہتر ہو۔ جی جی اور صحت بہتر بڑی آسانی سے آپ شوگر سے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے بہت پیسے لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں بچت ہی ہے کہ آپ اپنی خوراک کا خیال کریں۔ پاکستان میں شوگر کے مریض جو ہیں ان کی شرح جو ہے وہ عرب ممالک کے قریب پہنچی ہوئی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ چلے ان کا تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے اور وہ لوگ کھاتے پیتے بھی زیادہ ہیں، ان کی خوراک بھی ایسی ہے، تو یا امریکہ کو کہہ لیں، تو ان میں تو سمجھ آتی ہے کہ دے ہیو اے لاٹ آف منی، اور پھر وہ کھانے بھی ایسے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جہاں کے فریش سبزیاں اویلیبل ہیں، جہاں پہ فریش کھانا تازہ آپ گھر بنا کے کھاتے ہیں، جی جی تو یہاں پہ شوگر نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو، اور یہاں پہ آپ کو اتنے وسائل بھی نہیں ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں بیسیکلی؟ ہم اپنے پاؤں یوز نہیں کر رہے، اپنی ٹانگیں استعمال نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں ادھر ہی مل جائے، ہمیں اٹھنا بھی نہ پڑے، اور کوئی ہمیں پانی دے جائے، کوئی ہمیں چیزیں دے جائے، تو ہم اپنی سیٹ سے ہلے بھی نہ۔ تو میجر جو وجہ ہے اس کی شوگر کی، وہ آپ کی ان ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل ایسا بنا لیا ہے، اوپر سے موسم ایسا ہوتا ہے، کبھی گرمی ہے باہر، کبھی سردی ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، تو ایکسکیوزز بہت سارے ہیں۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی ہے آپ نکلیں، دیکھو گرمیوں میں صبح 5 بجے آپ 4 بجے 5 بجے آپ نکل سکتے ہیں، اس وقت اتنی گرمی نہیں ہوتی، تو آپ اپنے آپ کو چینج، بٹ یو مسٹ واک، یو مسٹ واک، مسٹ ایکسرسائز۔ گھر پہ رہتے ہیں، گھر پہ کریں ایکسرسائز، سائیکل رکھ لیں وہ جو چلانے والی ہے، اور کوئی ایکسرسائزز کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے شوگر کی بات کی، تو کیا جس کو شوگر ہوتی ہے مریض کو، اس میں زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے بینائی جانے کا؟ جی میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ جو بینائی کا اثر ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، تو ان میں جو آنکھ کا پردہ ہے، پردہ بصارت جو ہے، ان کے اوپر برے اثرات آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب جو برے اثرات آتے ہیں تو وہ اس کو متاثر کر سکتے، بنائی جا سکتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، شوگر ذرا زیادہ کرتی ہے، اور وہ اگر دونوں کٹھے ہو جائیں، شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے کسی کو، تو اس کی بنائی کے جانے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کو ریگولر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ جا کے آنکھوں کے ڈاکٹر کو چیک کراتے رہیں۔ جی جی وہ پھر اگر کوئی ایسے ادھر سپاٹس آ رہے ہوں، کوئی وینز، تو وہ پہلے لیزر سے یا مختلف طریقوں سے اس کا علاج کرتے تھے تاکہ وہ پھیلے نہ۔ پھر یہ ایک انجیکشن آ گیا کہ وہ انجیکشن لگا دیں تو وہ جو وہاں پہ پردہ بصارت ریٹینا کے اوپر کوئی چینجز آئی ہوئی ہیں تو اس کو وہ ریورس کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ، اور بہت ایکسپینسو بھی ہے، اور بہت زیادہ اس میں جیسے اب مسئلہ آیا ہے کہ اس میں 2 نمبر یا خراب انجیکشنز بھی آ گئے بیچ میں، تو ان کی بنائی چلے گی۔ اب دیکھیں نا، آنکھ میں ایک چیز لگ رہی ہے انجیکشن، تو وہ اس کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ ہے، تو اس میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ 2 نمبر یا کوئی ایسا چیز نہ آ جائے، تو اب بھی پتہ چلے گا جب لگے گا، وہ لگے گا تو پھر ایک دم بہت سارے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو یا تو اس کا آبویسلی اس کو پکڑ دکڑ ہونی چاہیے، اور اس کا پتہ چلنا چاہیے، اور ڈاکٹروں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بالکل وہ ایسی سورس سے لیں جو بہت ریلائبل ہو، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو پابند کرے کہ یہ 2-3 جگہیں یہاں سے یہ چیز ملے گی اور وہ اتھینٹک ملے گی، اور اس کو یعنی اس کی پروٹیکشن ہونی چاہیے کنزیومر کی۔ تو یہ تو ایک وہ کام کر رہی ہے حکومت اس کے اوپر، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے، افسوسناک واقعہ۔ لیکن میں ایز اے فیملی فزیشین جی جی اپنے آپ کو، مجھے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید اس معاملے میں ہم لوگ میں کوتاہی ہوئی ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں میں شوگر ہو کیوں رہی ہے، ڈائبٹیز ان میں ذیابیطس جو ہے مرض کیوں پھیل رہا ہے، اس میں ہماری کوتاہی ہے
کہ ہم لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ مرض کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کا ہم نے دوائیوں پہ فوکس کیا زیادہ. ہم نے مریض کو یہ نہیں بتایا ہے کہ شوگر کو لو کرنے کے لیے سب سے اہم جو دوائی ہے وہ آپ کے پٹھے ہیں، اور خاص طور پہ ٹانگوں کے پٹھے. صحیح. وہ آپ استعمال کریں گے، شوگر جو ہے وہ وہاں استعمال ہونی ہے. آپ کے جسم میں کون سا ایک جگہ ہے جہاں پہ شوگر بہت زیادہ کوانٹٹی، شوگر تو ہر جگہ ضرورت ہے اس کی، دماغ کو بھی ہے، گردوں کی، جس نے بھی انرجی حاصل کرنی ہے اس کو شوگر. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پٹھوں میں زیادہ. لیکن مینلی پٹھوں کو ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن پٹھوں میں وہ استعمال ہوتی ہے. جب آپ پٹھے استعمال کریں گے جی جی، تو وہ وہاں پہ خرچ ہوگی، یعنی کہ واک کریں گے انرجی کے لیے. تو اگر آپ نے ایکسٹرا کھایا ہوا ہے ہاں جی ہاں جی، تو بیسٹ اس کا حال ہے کہ پٹھوں کو استعمال کریں. اب ہم کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بیٹھے جی. تو دیٹ از مین چیز ہے کہ بیٹھے ہوئے کھائی جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا کہ آپ کے پٹھے جو ہیں وہ اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے، جو ایکسٹرا شوگر آپ کے جسم میں آئی جی جی، وہ آپ کو انسولین اس کو لیول کو کم رکھنے کی کوشش کرے گی، انسولین بنے گی زیادہ سے زیادہ. جی جی، اور وہ جو ٹیشوز ہیں آپ کی باڈی کے وہ انسولین ریزسٹنٹ ہو جائیں گے. جیسے ایسے ہی ہے کہ جب آپ ایک بچے کو ڈانٹتے رہیں، ہر چیز پہ ڈانٹتے رہیں، تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کا سننی بند کر دیتا ہے، یا کسی بھی بندے. تو بار بار جب انسولین ہائی ہوگی تو جہاں پہ اس کے اثرات ہیں جیسے پٹھوں پہ بھی جی جی، اور گلوکوز کو لو کرنے میں، وہ اپنا اثر چھوڑ جائے گی. صحیح. اور پھر آہستہ آہستہ جو سیل اس کو بناتے ہیں وہ بھی کام کرنا چھوڑ جائیں گے. تو یہ اس پہ پھر بھی بات کریں گے ہم دوبارہ. جی جی، لیکن ان شارٹ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو شوگر ہونا ہمارے سسٹم کی ناکامی ہے، اور ہمارے اداروں کی، ہمارے میڈیا کی، سب کی ناکامی ہے اس میں، کیونکہ ہم ان کو اویئرنیس نہیں دے سکے. عوام کو اویئرنیس. جب آپ کہتے ہیں ہم غربت ہے، مہنگائی ہے، ہم لوگ قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، جی تو کیا ہم چیز کر سکتے ہیں؟ ٹانگیں استعمال کرنا. ایک تو پیٹرول کی بچت، جی جی، سائیکل چلا لیں. میرے 65 سال کے تھے کنسلٹنٹ، اور ان کی تنخواہ تقریباً 1,00,000 درہم تھی. اچھا، جو تمام ہاسپٹل میرے ساتھ امریکن 1,00,000 یعنی سمجھ لیں کہ آج کا 80 لاکھ روپے مہینہ بنتا ہے، اور گھر ملا ہوا ان کو، ساری فیسلٹیز. اب وہ سائیکل پہ آتے تھے، یعنی یہ یو اے میں جہاں کوئی آدمی بھی گاڑی سے نیچے نہیں ہوتا، بائکس کا اتنا رواج ہی نہیں ہے، موٹر بائکس کا، اور سائیکل تو بہت ہی کم لوگ استعمال. تو وہ سائیکل پر اپنے گھر سے 2-3-4 کلومیٹر ہوگا یا شاید زیادہ ہی تھا، وہ سائیکل چلا کے اوپر وہ ہیلمٹ پہ تو وہ آتے تھے. آ کے پھر انہوں نے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بنایا ہوا، طے کیا ہوا. حالانکہ وہ بڑی سے بڑی گاڑی جسمانی طور پر جو رکھی بھی ہوگی ان کے، میں نے کبھی دیکھی نہیں، لیکن ہوگی بھی ان کے پاس. جی بالکل. اور وہ کیمپنگ بھی کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا جی میں بوٹنگ پہ جا رہا، مطلب وہ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس جس بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تھوڑا سا، ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ جی میں کیوں چلوں بھی، میں اپنی ٹانگیں استعمال کروں. نہیں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہے آپ کو، ضرورت ہے آپ کے جسم کو ضرورت ہے، آپ کی صحت کو ضرورت ہے. وہ آپ کی جگہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ دوسروں پہ کام ڈالنا. ہاں جی، میرے پاس پیسہ ہے، میرے کام لوگ کریں، میں کیوں کروں. ہاں جی، لیکن یہ کام ایسا ہے بھائی، آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی. آپ بے شک گھر میں جم بنا لیں، سائیکل رکھیں، کوئی بھی کس طرح آپ نے لیگس کو موو کرنا. اور کوئی بھی اگر آپ کو کہتا ہے کہ جی دوائیوں سے یا خوراک سے ہی صرف میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں ہوں گے پرابلم، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. اور آپ نے جب تک پٹھے نہیں اپنے استعمال کرنے، پھر آپ کو بہت زیادہ پھر خوراک میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، اور وہ آپ کریں گے نہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے پاس پیسہ اگر ہے، اور نہیں بھی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ شوگر غریب آدمی بھی بہت کھا رہے ہیں. اب کئی میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کی بھی ضرورت ہے، وہ محنت کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، یہ وہ. تو میں نے کہا آپ جب شوگر خرید رہے ہیں، فرض کریں 200 روپے کلو ہے، کتنے ہی روپے کلو ہے، تو آٹا اس سے از کم سستا ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو بھی آپ روٹی کھا لیں کہ ایکسٹرا، بجائے شوگر کھانے کے، میٹھا کھانے کے، آپ ایک روٹی ایکسٹرا کھا لیں گے، اس میں بھی شوگر ملے گی آپ کو، اس میں اور بھی پروٹین بھی ملے گی آپ کو، اس میں اور طاقتور چیزیں بھی ہوں گی. تو آپ شوگر نہ کھائیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا جی. ڈائریکٹ جو آپ چینی چائے میں ڈالتے ہیں یا دودھ میں ڈالتے ہیں، آپ نہ ڈالیں. صحیح. آپ اس کی جگہ جو ہے وہ ایک روٹی ایکسٹرا کھا لیں، پراٹھا کھا لیں صبح اٹھ کے، آپ کو سارا دن بھوک بھی نہیں لگے گی. میں ایک بات کر رہا ہوں جی جی بالکل، کہ اگر آپ اتنا ہیوی کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو سارا دن ضرورت ہے اس کی چیزوں کی، تو آپ ایسی چیزیں کچھ کھا لیں جو، لیکن چینی جو لیں گے آپ، وہ سیدھی آپ کے بلڈ میں جا کے ایک دم سپائک دے گی، اور وہ انسولین اس پہ پینکریاس پہ اثر کرے گی، اور وہ
تو آپ نے اسپائک سے تو بچنا ہے. جی جی بالکل. آپ ایسی چیزیں کھائیں جو سلو ریلیز ٹھیک دیتی ہوں جسم کے اندر. جی جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صوفی کی گفتگو سنی، اور امید ہے ہمارے ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں آج ڈاکٹر صوفی نے جو گفتگو کی، اس کا جو نتیجہ یہی نکالا جا سکتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. جی کہ انسان جتنی حرکت کرے گا، اپنے جسم کو استعمال کرے گا، وہ اتنا ہی صحت مند رہے گا. پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں اپنے میزبان محمد سلیمان خان اور مہمان ڈاکٹر جاوید مصطفیٰ صوفی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.